دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، پاکستان اس وقت خطرناک دراہے پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر ملک کی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کو ہے۔ بہت سارے انٹرنیشنل جریدے، انٹرنیشنل رپورٹس جو کہ اکنامکس پر بنائی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی معیشت اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ ہے، اور جبکہ حکومت کا ٹارگٹ عمران خان کو فکس کرنا، عمران خان کو راستے سے ہٹانا اور پاکستان کی سیاست میں نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، اور جبکہ ارشد شریف کے قاتلوں کو تحفظ دینا بھی اس وقت حکومت کی سب سے بڑی ترجیحات کے اندر شامل ہے۔ لیکن ملک جائے بھاڑ میں، تو کچھ بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نئے آرمی چیف کے لیے بہت بڑے چیلنجز کھڑے ہو چکے ہیں۔ ملک کی معیشت ڈیفالٹ ہونے کو ہے تو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے، اور سعودی عرب کا ہنگامی دورہ جس نے اس وقت بہت بڑے سوالیہ نشان بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ اس دورے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، بیک ڈور چینلز پر چل کیا رہا ہے، اور نئے آرمی چیف کا آتے ہی سعودی عرب جانا، تو تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ اور دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دورے سے پہلے نئے آرمی چیف کو کرسٹل اینڈ کلیئر پیغام، دو ٹوک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ اس وقت جی ایچ کیو میں کیا چل رہا ہے، آئندہ دنوں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بما حقائق اور بما ثبوت رکھوں گا کہ گیم حکومت کے ہاتھ سے نکل نہیں رہی بلکہ نکل چکی ہے، اور شہباز شریف کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب سے پہلی خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا اعظم سواتی کے خلاف صوبے میں درج تمام مقدمات ختم کرنے کا حکم۔ عدالت نے اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اعظم سواتی کے خلاف 5 ایف آئی آر درج تھیں، جو کہ واضح طور پر جو جسٹس کامران ملوخیل اور جسٹس عامر رانا پر مشتمل بینچ نے درخواست پر سماعت کی، اور عدالت نے آئی جی بلوچستان سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور جن اداروں کو فریق بنایا گیا ہے وہ اس کی پابندی بھی کریں۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ریمارکس دے دیے کہ آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کی جائے۔ تو اعظم سواتی جن کو دوسری بار گرفتار کیا گیا، اور ڈرٹی ہیری کی یہ جو گندی حرکتیں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ننگا کیا جائے، مارا جائے، پہلے بھی اعظم سواتی کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی تو دوسری بار کیا گیا، اور پھر پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کو بھی ننگا کر کے ماریں گے، اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان دیا اس کا بھی یہی حشر کریں گے۔ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو دوسری خبر ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں کرپشن بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی سن کر کہ کرپشن ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے معاشی انتظامی تباہی کا باعث بنتی ہے، کہ نون لیگ نے ہمیشہ ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی کام کیا ہے۔ کرپشن نواز شریف نے کی، شہباز شریف پر 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا الزام، اور جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا اس دن اس کو امپورٹڈ وزیر اعظم بنایا گیا، ملک کو لوٹ کر کھا گئے، بیچ کے، اور پھر NRO2 بھی لیا، یہاں تک کہ امپورٹڈ وزیر اعظم کا جو بیٹا ہے جو حمدہ شہباز، وہ کہتا تھا کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، تیرے باپ کا پیسہ کرپشن ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے جو معاشرتی اقدار، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے مورل گراؤنڈز کیا ہیں، اور یہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے۔ اور جو ان کے حاجی صاحب تھے وہ بھی عمران خان کو روکتے تھے کہ آپ کرپشن کو برا نہ سمجھیں، آپ ان کا احتساب نہ کریں، آپ ان کو NRO2 دے دیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر مورل گراؤنڈز جو ہیں بن چکے ہیں۔ اب آج جناب ایمان کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ حقیقت بتائی نہیں جا رہی۔ میں آپ کے سامنے کچھ بڑے سادہ زبان کے اندر اعداد و شمار رکھنے جا رہا ہوں کہ جناب جس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ خدشہ درست ثابت ہو چکا ہے، لیکن اس وقت ان کو آرٹیکل 6 لگا کر جناب غدار کہا گیا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، اس کو پھانسی پر لٹکا دیں، یہ غدار ہے، یہ ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو شکریہ حاجی صاحب، آپ نے رجیم چینج آپریشن کیا، اور رجیم چینج آپریشن اس وجہ سے کیا تھا کہ خان صاحب
साहब ने मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और नई हुकूमत आएगी तो मैशत ऊपर आएगी। ये हमारे टीचर एसपीआर ने भी कहा था कि जब नई हुकूमत आई तो रुपया मुस्तहकम हुआ, आपने कर लिया मुस्तहकम और आज पाकिस्तान की मैशत जो है वो दिवालिया हो चुकी है। तो क्या पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जरा आपके सामने आसान अल्फाज में कुछ चीजें शेयर कर देता हूं। नाज़रीन, शब्बर ज़यादी जो कि साबिक चेयरमैन एफबीआर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है क्योंकि मखसूस एलसीज खोलने का मतलब है कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट में दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान के पास पेमेंट करने के कोई पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट दो किस्म का होता है, एक ये कि रियासत अपने कर्जे नहीं दे सकती और दूसरा डिफॉल्ट होता है जिसमें रियासत इंपोर्टर्स को डॉलर नहीं दे सकती, जबकि कानून के तहत इंपोर्ट के लिए इंपोर्टर्स को डॉलर फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान की 4.5 अरब डॉलर की एलसीज खुल चुकी हैं, लेकिन स्टेट बैंक इन एलसीज को खोलने की इजाजत नहीं दे रहा। बैंकों को मखसूस हदायत दी जा रही हैं कि मखसूस एलसीज खोलें और मखसूस एलसीज खोलने का मतलब है कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कौम को असल हकाइक से आगाह करें कि मौशी सूरत हाल इंतहाई खराब है और मुआशी इमरजेंसी लगाने के अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सबसे पहले एलसीज खोलने का अमल बंद करना होगा। मुल्क के लिए जरूरी एलसीज खोलने की इजाजत दी जाए और बाकी बंद की जाए और फाइनेंशियल इमरजेंसी में पेट्रोल के इजाफी इस्तेमाल को रोकना होगा। बड़ी गाड़ियों की सड़कों पर आमद और कुछ अरसे के लिए पाबंदी आयद करना होगी और तमाम बाजार शाम 6 बजे बंद करने की हिदायत भी दी जाए। शब्बर ज़यादी ने कहा कि इसहाक डार सियासी खेल खेल रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि शौकत तरीन भी इस सियासी खेल में शामिल हो चुके हैं, जबकि मिफ्ताह इस्माइल दुरुस्त कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब यहां पर नाज़रीन, पाकिस्तान में करेंसी बुहरान पैदा हो चुका है और ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते चले जा रहे हैं और करंट अकाउंट खसारा हमारा बढ़ता चला जा रहा है और इसी वजह से हम अपने कर्जों की जो अदायगियां हैं वो नहीं कर पा रहे, तो मुल्क दिवालिया हो चुका है। हमने जापान से कर्जे की अदायगी मौखर करने की दरख्वास्त की थी, जापान ने जनाब उस कर्जे की अदायगी मौखर करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है और सऊदी अरब से हम मजीद जो पैसे मांग रहे हैं, उधर आगे चलकर आपके सामने बहुत सारी चीजें रखता हूं। तो पाकिस्तान ने अगले 3 सालों में 73 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है, जबकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर हैं जो कि 1 माह तक इस्तेमाल हो सकते हैं और 6 अरब को हम खर्च नहीं कर सकते। जो 6.7 अरब डॉलर है उसमें हम 6 अरब को खर्च नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे दोस्त ममालिक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको स्टेबल करने के लिए रखा है, जो कि मुबैना तौर पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और रवा माली साल में कर्जों की अदायगियां पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर चाहिए होंगे, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं? 6.7 अरब डॉलर, 6 अरब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल इस वक्त पैदा होती नजर आ रही, जो मैंने आपके सामने सादा और आसान अल्फाज में रख दिया है कि पाकिस्तान टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है, हुकूमत हमें इन हकाइक से आगाह नहीं कर रही। अब आज नाज़रीन, मुल्क जो डिफॉल्ट हुआ है तो नए आर्मी चीफ ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है। सऊदी अरब का हंगामी दौरा इस वक्त जो है उसको शेड्यूल कर लिया गया है। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि सऊदी अरब के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने आज से 102 माह पहले पाकिस्तान का दौरा करना था। वो दौरा शेड्यूल हो चुका था, हुकूमती सतह के ऊपर उसका ऐलान हो गया था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का वो दौरा मनसूख कर दिया। और मेरे ज़राए उस वक्त बता रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान का जो है वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने भी जाना चाहते थे ज़मान पार्क में, जब उन पर कातिलाना हमला हुआ था तो हुकूमत इस बात पर राजी नहीं थी और जब हुकूमत ने ये पैगाम पहुंचाया कि आप इमरान खान के पास नहीं जाएंगे तो मोहम्मद बिन सलमान ने जो ये दौरा है उसको कैंसिल कर दिया, उसको मनसूख कर दिया, उसको मौखर कर दिया। तो ये बड़ी अहम वजूहात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो नाज़रीन, अब जो मामला है कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है और इसहाक डार जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने सऊदी सफ़ीर से भी राब्ता किया और पाकिस्तान ने 4.2 बिलियन डॉलर सऊदी अरब से मांग लिए हैं, जिसमें हमने 3 अरब डॉलर जो हैं वो ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट से बच सकता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो खतरनाक दुराहे पर एज के ऊपर खड़ा हुआ होगा। और नाज़रीन, जो 1.2 अरब डॉलर होंगे उसके लिए पाकिस्तान ने तेल और जो खाद है उसको जनाब खरीदना है, जिसके लिए हमने सऊदी अरब से हंगामी तौर पर मदद मांगी है
اور اس کے لیے ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب نہیں جا رہے، بلکہ پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جناب سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اور ملک جو ڈیفالٹ ہوا ہے، ذرا آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ اس وجہ سے نئے آرمی چیف کو سعودی عرب جانا پڑ رہا ہے کہ وہ جناب قرضے لے سکیں، وہ کوئی پیکیجز ان سے لے سکیں، اور جو حکومت ہے وہ تو نااہل ہے، حکومت کو سعودی عرب تسلیم نہیں کر پا رہی۔ جتنے بھی ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں، چائنا، رشیا، سب نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کی مخالفت کی، اور ناظرین کرام اب یہ معاملہ اس قدر تک اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ جناب سعودی عرب امپورٹڈ حکومت کو پیسے نہیں دے رہا، بلکہ جناب نئے آرمی چیف کو وہاں پر جانا پڑ رہا ہے۔ تو نئے آرمی چیف آگے ہو چکے ہیں اور پاکستان کی مدد کے لیے جناب ان کو سعودی عرب جانا ہوگا۔ اب آجائیں جناب جو دوسری اہم خبر ہے کہ سعودی عرب نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور عمران خان اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی شرط رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، سعودی سفیر نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی مدد تو ضرور کریں گے اور ہم پاکستان کے ساتھ اخلاقی طور پر بھی کھڑے ہوں گے، لیکن سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی پیدا ہو چکی ہے، ہجانی کیفیت پیدا کی گئی رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مطالبہ چائنا، رشیا، یہ سارے ممالک کر رہے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کر کے پاکستان کو جب انسٹیبل کیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کر کے اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچائی ہے۔ تو نئے آرمی چیف جو ہیں وہ دورہ سعودی عرب کرنے جا رہے ہیں، تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اور یہ آرمی چیف کے دورے سے پہلے سعودی عرب کا جناب یہ پیغام پہنچانا، اس نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے کہ سیاسی استحکام آنا چاہیے، اور اس سے وہ کیسے آئے گا؟ وہ پاکستان میں جب نئے الیکشنز ہوں گے، الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اور عوام کے ووٹوں کی حکومت آئے گی، تو تب پاکستان میں ایک سیاسی استحکام پیدا ہو سکے گا۔ تو سعودی عرب نے عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہے کہ جناب پاکستان میں فوری طور پر الیکشنز ہوں، تب جا کر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس حوالے سے جو میرے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نگران حکومت کی تیاریاں تیزی سے شروع کر دی گئی ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو صدر پاکستان اسحاق ڈار ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، 4 بار اسحاق ڈار جا کر ان سے ملے، تو یہ منایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب ایک بیک فٹ پر جائیں، سارے سیونگ لے لیں، فیس سیونگ لے لیں، اور پھر پاکستان میں اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشنز کروائے جائیں، اور اس کا کوئی دوسرا چارہ اور دوسرا راستہ نہیں بچا ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے جو سیاسی استحکام کا مطالبہ کیا پاکستان سے، کہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کی جانب پڑ رہا ہے۔ تو رپورٹس اور سرویز تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اگلا وزیر اعظم ہے، قوم عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے، اور اب تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر ملک میں نئے الیکشنز کروائے جائیں گے۔ پرائم منسٹر ان ویٹنگ مسٹر عمران احمد خان نیازی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔